ہمارے اختلافی موضوعات ہیں، عقائد ہیں قادیانیوں سے متعلق. ان میں سے ایک اہم عقیدہ ہے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا عقیدہ. قادیانی مرزا غلام قادری، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کے دعویٰ جات بہت زیادہ ہیں، قادیانی خود پریشان دعوے کتنے ہیں اس کے. اس میں اس کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان قرب قیامت میں ایک نیک صالح حکمران کے ساتھ تشریف لائیں گے. تو مرزا غلام قادری کہتا تھا کہ نعوذ باللہ میں امام مہدی ہوں. یہاں ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے. احادیث کی ترتیب کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور پہلے ہوگا، اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. یہ ترتیب ہے. امام مہدی کا ظہور پہلے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بعد میں ہے. جبکہ مرزا غلام قادیانی کی ترتیب الٹی ہے. اس نے پہلے دعویٰ کیا مسیح ہونے کا کہ میں عیسیٰ ہوں، پھر بعد میں دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں. ترتیب الٹی. جیسے کوئی بندہ پہلے وضو کرے اور بعد میں استنجا کرے جا کر. یہ ترتیب ان کی ہے مرزا غلام قادیانی کی، کہ پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں اور پھر دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں. اب اس سے متعلق ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قادیانی کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں احادیث میں اس سے متعلق کون کون سی باتیں ملتی ہیں. تو اس سے پہلے ایک بڑی اصولی بات سمجھ لیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک نیک عادل حکمران آئیں گے جن کا لقب امام مہدی ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور ان کی یہ باتیں ہوں گی. دیکھیں اللہ کے نبی اسلام نے اپنی امت سے کوئی پہیلی نہیں بوجھی. یہ امت کو آزمائش میں ڈالنے والی بات نہیں ہے کہ بھائی امام مہدی آئیں گے جاؤ تلاش کر لو جا کر. ایسا نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو ہر بندہ دوسرے کو مہدی بناتا پکڑ کے، تو مہدی، وہ کہتا نہیں میں مہدی. ایسا نہیں کیا آپ نے، بلکہ آپ علیہ السلام نے ہماری آسانی کے لیے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی نشانیاں بتائی ہمیں. کیسی نشانیاں؟ آپ نے یہاں تک بتا دیا کہ ان کے ظہور سے پہلے علامتیں کون کون سی، نشانیاں کون کون سی ہوں گی، حالات کیا ہوں گے، ظہور کے وقت کے حالات کیا ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، والد کا نام کیا ہوگا، ان کا نسب کیا ہوگا، ان کا حلیہ کیا ہوگا. ایک ایک چیز آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بڑی تفصیل سے بتایا. کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہدویت ایک روحانی منصب ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بدبخت اٹھے اور کہ میں مہدی ہوں، امت اس کو مہدی مان کر گمراہ نہ ہو جائے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے ایک ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ایک ایک نشانی علامت امت کو بتائی ہے، تاکہ امت ان علامات کی روشنی میں سچے کی پہچان کر سکے. جیسے میں آپ کو کوئی چیز پکڑاؤں اور میں کہوں فلاں میدان میں جانا، وہاں 10 بندے کھڑے ہوں گے اور جا کر یہ چیز اس کو دے دینا جس کی 2 آنکھیں 2 کان 1 ناک 1 منہ ہو. تو یہ تو کوئی علامت نہیں ہے نا آپ جا کر جس کو مرضی پکڑا دیں. نہیں، میں آپ سے یہ کہوں جاؤ یہ قلم ہے فلاں جگہ جاؤ، وہاں 10 بندے ہیں، 10 بندوں میں سے کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، ایک بندہ ہوگا جس کے سر پہ ٹوپی اور امامہ ہوگا، اور اس کی داڑھی ہوگی، آنکھوں پہ اینک لگی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اور یہ اس کا نام ہوگا، یہ اس کا حلیہ ہوگا، یہ اس کی نشانی ہوگی. یہ جا کے قلم اس کو دے دو. یہ ہیں نشانیاں. اب آپ جا کر کسی غلط بندے کو نہیں دیں گے، جو میں نے علامتیں بتائی ہیں اس کے مطابق جا کر آپ اسی کو دے کر آئیں گے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری آسانی کے لیے ہمیں علامتیں بتا دی، نشانیاں بتا دی. اس لیے سچے جھوٹے کی پہچان بڑی آسان ہو گئی. آئیے حضرت امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اس کو ایک ذرا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یاد رکھیے گا حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، بلکہ آپ کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے. ہم چند احادیث دیکھ لیتے ہیں. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منکم اہل البیت، کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا. ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، کتاب الفتن میں بھی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو مہدی کے لیے حکومت کو مستحکم بنائیں گے، ان کی مدد کریں گے، حکومت کو مستحکم کر دیں گے. آپ علیہ السلام نے امام مہدی رضوان کی بنا کو عرض کیا
ساری علامتیں ذکر فرمائی. مثلا آپ علیہ السلام نے امام مہدی علیہ رضوان کا نام کیا ہے، نسب کیا ہے، حلیہ کیا ہے، ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کیا. آپ نے فرمایا امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یؤتی اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد. تو پہلی بات کیا نکلی؟ حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام محمد ہوگا. نمبر دو، آپ نے فرمایا یؤتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی، ان کا نام میرے نام کے مطابق محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق عبداللہ ہوگا. تو اس سے دوسری بات سمجھ آئی کہ والد کا نام عبداللہ ہوگا. اچھا، تیسری بات سمجھ لیجئے، آپ کی والدہ کا نام احادیث میں نہیں ہے. البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ والدہ کا نام بھی آپ علیہ السلام کی والدہ کے نام کے مطابق آمینہ ہوگا. اچھا جی، آپ کا نسب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میری عطرت سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے سید ہوں گے. ٹھیک ہے جی. فرمایا آپ کی کنیت کیا ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو القاسم، دونوں الفاظ موجود ہیں، ابو عبداللہ یا ابو القاسم. آپ کا لقب کیا ہوگا؟ تو دو لقب ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں. ایک لقب آپ کا مہدی ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق کی ہدایت عطا فرمائیں گے. اسی طرح بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لقب جابر بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت ختم کر کے رکھ دیں گے. جائے پیدائش، حضرت امام مہدی علیہ رضوان پیدا کہاں ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ امام مہدی کی ولادت کہاں ہوگی؟ مدینہ منورہ میں ہوگی. ان کا حلیہ کیا ہوگا؟ تو احادیث میں حلیہ موجود ہے. اجل الجبہہ، اجل الجبہہ، خوب نورانی چہرہ. اقن الانف، ناک ستواں اور پتلی اور بلند ہوگی. یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم سے بری ہوئی تھی، اور تقریباً 7 سال تک حکومت کریں گے. 3 روایات ملیں گے آپ کو، 7 سال کی بھی، 8 سال کی بھی، 9 سال کی بھی. اب اس میں جو خلاصہ نکلا کہ اللہ کے نبی السلام نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ سچے مہدی کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ سید ہوں گے، کنیت ابو عبداللہ یا ابو القاسم ہوگی، لقب مہدی یا جابر ہوگا، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور ان کا حلیہ انتہائی خوبصورت ہوگا. ایک ایک بات آپ علیہ السلام نے مجھے آپ کو بتا دی. نہ صرف یہ کہ ہمیں شخصی علامات بتائیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے کے حالات و واقعات بتا دیے. پہلے کے حالات و واقعات کیا ہوں گے؟ مثلا ہم چند حالات دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات کا پانی خشک ہوگا، اس میں سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا، لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑیں گے. آپ نے فرمایا تم میں سے جو اس موقع پر وہاں ہو اس میں سے کچھ نہ لے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے اس میں خیر نہیں ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سونے کو حاصل کرنے کے لوگ آپس میں لڑے، قبائل لڑ پڑیں گے. انہوں نے فرمایا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد یا 10 میں سے 9 افراد مارے جائیں گے. یہ دریائے فرات خشک ابھی تک نہیں ہوا، اس میں سونے کا پہاڑ ابھی تک نہیں نکلا. حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے یہ واقعہ ہونا ہے. نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ مینا کے مقام پر جب حاجی حج کرنے جائیں گے تو جب حاجی حج کریں گے تو ایک دن میدان عرفات میں جمع ہوں گے. اس وقت ان کا امام کوئی نہیں ہوگا. پھر جب اگلے دن مینا میں پڑاؤ ڈالیں گے تو اچانک دشمنی کی ایسی آگ بھڑکے گی کہ قبائل ایک دوسروں پر کیا فرمایا کتوں کی طرح حملہ کر دیں گے اور خوب لڑیں گے، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ جو ہے خون میں بہہ جائے گا، وہاں تک خون آ جائے گا. اس وقت لوگ گھبرا کر کسی بہترین آدمی کو تلاش کریں گے تاکہ وہ اس کو اپنا امام بنائیں اور یہ فتنہ دور ہو جائے. چنانچہ وہ ان کو اس حال میں پالیں گے کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چمٹا کر رو رہے ہوں گے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی فرماتے ہیں کہ گویا میں تو ان کے آنسوؤں کو ابھی دیکھ رہا ہوں. لوگ ان سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کی بیعت کریں. وہ کہیں گے ہائے افسوس، کس قدر وعدوں کو توڑ کر اور کس قدر خون ریزی کر کے تم میرے پاس آئے ہو. پھر مجبور ہو کر لوگوں سے بیعت لے لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان سے بیعت کر لینا، کیونکہ وہ زمین و آسمان میں مہدی ہیں، ان کی بیعت کر لینا. اب
ان احادیث کی روشنی میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے دو علامتیں ہمیں ملیں گی. ایک، دریائے فرات کا پانی خشک ہوگا، سونا نکلے گا اس میں سے، لوگ اس کو حاصل کرنے کے لڑیں گے آپس میں. اور نمبر دو، حاجی مینا کے مقام پہ آپس میں لڑیں گے، خون ریزی ہوگی. جب یہ دو علامتیں پوری ہوں گی اس کے بعد حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا. تب ظہور ہوگا. ظہور کیسے ہوگا امام مہدی رضوان کا؟ تو اللہ کے نبی اسلام نے اس کو بھی اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا. اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا تاکہ لوگ اسے خلافت کے لیے نہ لے جائیں. امام مہدی رضوان اس ڈر سے کہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، میں اس قابل اس اہل نہیں ہوں، مکہ سے مدینہ آ جائیں گے، لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے. پھر 3 چکر لیں گے، حدیث میں آتا ہے مکہ مدینہ کیسے. بالآخر وہ لوگ ان کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پکڑ کر ان کی بیعت کر لیں گے، ان کی بیعت کر لیں گے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ مہدی رضوان جو ہیں لوگوں مال غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کر دیں گے اور اسلام پر اپنی گردن زمین میں ڈال دیں گے، یعنی ساری زمین میں اسلام پھیل جائے گا. پھر اس کے بعد 7 سال تک وہ زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے. روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کی تدفین ہو جائے گی. یہ ہیں سچے مہدی جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت تفصیل سے بتا دیا تاکہ ہم کسی جھوٹے کے پیچھے نہ پڑ جائیں. آئیے اب دیکھتے ہیں جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے جہاں بہت سے دعوے کیے اس نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ میں معاذ اللہ امام مہدی ہوں. مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ اس کے عام دعووں سے ذرا ہٹ کر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دعوے میں 2 بڑی رکاوٹیں تھیں. پہلی رکاوٹ تو یہ تھی کہ احادیث میں سچے امام مہدی علیہ الرضوان کی ساری علامتیں، سارے اوصاف موجود ہیں. وہ علامتیں اوصاف مرزا قادیانی میں موجود نہیں تھی. اب دعویٰ کرے تو کیسے کرے؟ چنانچہ اس نے کیا کیا، بیک جنبش قلم یہ کہہ دیا کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں. ساری احادیث سائڈ پہ کر دی، راستہ صاف، سب سائڈ پہ کر دی، راستہ صاف کر دیا کہ کوئی حدیث ٹھیک نہیں ہے. پھر ہمارا سوال ہے قادیانیوں سے، اگر کوئی حدیث ٹھیک نہیں تھی تو پھر مرزا قادیانی کو کس نے بتایا کہ امام مہدی نے آنا ہے؟ قرآن پاک میں ذکر تو اس کا ہے نہیں، احادیث میں ذکر ہے اور اس کے مطابق احادیث ساری ضعیف. پھر اس نے خود یہ عقیدہ کہاں سے اپنایا؟ اس کو کیسے پتا لگا کسی مہدی نے آنا ہے؟ یہ پھر مہدی کیسے بنا؟ سوال یہ ہے. یاد رکھیے گا، احادیث نے بتانا سچا مہدی کون ہے، نہ کہ مہدی نے بتانا حدیث ٹھیک کون سی غلط کون سی ہیں. یہ کام مہدی کا نہیں ہے. احادیث نے آپ کو بتانا سچا مہدی کون ہے علامات کو دیکھتے ہوئے. ایک رکاوٹ تو یہ تھی نا احادیث، اس نے کہا سب حدیث ضعیف، موضوع سائڈ پہ کر دی. نمبر 2، دوسری رکاوٹ جو تھی وہ انگریز تھا. وہ کیسے؟ آپ سوچتے ہوں انگریز تو خود کھڑا کرنے والا تھا اس کو، اس نے خود لکھا میں انگریز سے خود کاشتہ پودا ہوں. اصل میں اس دور میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ سوڈان میں ایک شخص تھا محمد احمد نامی، اس نے وہاں سوڈان میں دعویٰ کیا تھا کہ میں امام مہدی ہوں. اس کو مہدی سوڈانی کہا جاتا ہے اور اس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر سوڈان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے انگریز کو بھگا دیا تھا، وہاں سے شکست دے دی تھی. اس لیے انگریز کو لفظ مہدی سے بڑی چڑ ہو گئی تھی. اب مرزا قادیانی امام مہدی بننا چاہتا تھا لیکن انگریز کی دشمنی نہیں مول لینا چاہتا تھا وہ. اس لیے اس نے یہاں پر پینترا کیا بدلا، اس نے بدبخت نے حضرت مہدی رضوان کی شان میں گستاخی کی اور انگریز کو اطمینان دلانے کے لیے کہا کہ مہدی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک خونی مہدی ہوتا ہے اور ایک اچھا شریف مہدی ہوتا ہے. تو میں وہ خونی مہدی نہیں ہوں، میں لڑائی والا مہدی نہیں ہوں، جہاد کو تو ویسے ہی حرام کہہ دیا تھا، تو اس لیے انگریز کو گھبرانے کی کوشش نہ کرے، مجھ سے گھبرائے نہ، میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا نمک حلال ہوں، نمک حرام نہیں ہوں، تو میں لڑائی نہیں کروں گا، میں خونی مہدی نہیں ہوں، میں دوسرا مہدی ہوں. اس انداز میں آ کر اس نے انگریز کو اطمینان دلایا اور حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا.
دوستو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے جب ہمیں علامات بتا دی ہیں تو ہم تو بھائی ان علامات کی روشنی میں جائزہ لیں گے. میں نہیں دیکھوں گا میرا باپ ہے میرا بھائی ہے کون ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے آپ علیہ السلام کی احادیث ساری موجود ہیں میرے سامنے, میں تو ان علامات کا جائزہ لوں گا. وہ علامات اگر پائی جائیں گی میں مان لوں گا بھائی مہدی ہے, اگر نہیں پائی جائیں گی تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا, چاہے کوئی بھی ہو میں کہوں گا جھوٹا ہے, مکار ہے, دجال ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, امام مہدی نہیں ہو سکتا. آئیے اب ان علامات کا مختصراً ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا وہ علامتیں مرزا غلام قادری میں پائی جاتی ہیں. مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا سچے کا نام محمد ہوگا, اس کا نام مرزا غلام قادیانی. ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, اس کے باپ کا نام غلام مرتضی. ان کی کنیت ابو القاسم یا ابو عبداللہ ہوگی, اس کی کنیت کوئی نہیں تھی. ان کا لقب مہدی ہوگا, اس کا لقب دسندی یا سندھی تھا. وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے, یہ قادیان کا دہقان تھا. وہ ان کی زبان عربی ہوگی, یہ پنجابی تھا. وہ سید زادے ہوں گے, جبکہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی 5 نسلیں لکھی ہیں. کبھی کہتا مغل, اصل میں مغل تھا, کبھی کہتا چینی, کبھی کہتا فارسی, کبھی کہتا بنی اسرائیلی, کبھی کہتا سید. اس نے اپنی 5 نسلیں لکھی ہیں. تبھی ہمارے دوست کہتے تھے پانجو ہے, پانجو 5 نسلوں والا. امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے دریائے فرات کا پانی خشک ہوگا, سونے کا پہاڑ نکلے گا. یہاں ابھی تک ایسا واقعہ نہیں ہوا. اس کو حاصل کرنے کے لوگ لڑیں گے آپس میں. جبکہ مرزا قادری کی نوست دیکھیں کہ انگریز ہندوستان میں آیا, جتنا سونا سب سمیٹ کر لے گئے یہاں سے. امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے مینا میں حاجیوں کی لڑائی ہوگی, لیکن مرزا قادری کے دور میں ایسا واقعہ کوئی نہیں آیا. آپ کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ آئے گا, سفیانی کا فتنہ کہا جاتا ہے اس کو, اس کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں. جبکہ مرزا قادیانی کے ظہور سے آنے سے پہلے ایسا کوئی فتنہ نہیں ہوا. امام مہدی رضوان خود اپنے مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے, اور نہ ہی اپنے بیعت کرنے کے لوگوں کو سفارش کریں گے. جبکہ مرزا غلام قادیانی نے خود اعلان کیا میں مہدی ہوں, اور اپنے بیعت کرنے پر لوگوں کو اکسایا, دھمکیاں تک دی. یاد رکھیے گا, سچے مہدی کی سب سے بڑی علامت اور نشانی کیا ہے, کہ سچا مہدی اپنے مہدی ہونے کا اعلان نہیں کرے گا. جھوٹے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے, کہ جھوٹا اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا. امام مہدی رضوان اس خوف سے کہ لوگ ان کو خلیفہ نہ بنا دیں, مدینہ سے مکہ آ جائیں گے. حدیث میں 3 چکروں کا ذکر آتا ہے, لیکن مرزا قادری کو بھی شہر دیکھنے نصیب بھی نہیں ہوئے. امام مہدی رضوان پہلی بیعت کہاں پہ لیں گے, حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان. مرزا قادری نے کبھی مقام دیکھا بھی نہیں ہوگا. امام مہدی رضوان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرات کی تعداد 313 کے قریب ذکر کی گئی ہے, کہ مرزا قادیانی کے ہاتھ پر اسی جیسے چند ایمان فروشوں نے کفر قبول کیا تھا. امام مہدی علیہ رضوان آپ علیہ السلام کے جھنڈے, قمیض مبارک اور تلوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے, جبکہ مرزا غلام قادیانی نے یہ چیزیں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی. اسی طرح اہل مکہ بیعت کرنے کے بعد شام سے ایک لشکر آپ کے مقابلے کے لیے آئے گا, وہ مقام بیدا میں دس جائے گا, جبکہ ایسا واقعہ یہاں پیش نہیں آیا. اس لشکر کے دسنے کے بعد شام کے ابدال, عراق کے اولیاء آ کر آپ کی بیعت کریں گے, لیکن مرزا قادیانی کے ہاتھوں بیعت کرنے چند دین فروش لوگ تھے. امام مہدی رضوان کے دور میں اللہ تعالیٰ ایسی فراوانی عطا فرمائیں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی فراوانی نہیں تھی. جبکہ مرزا غلام قادیانی کی نوست دیکھیں کہ ہنستا بستا ہندوستان انگریزوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا. مرزا غلام امام مہدی رضوان لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کے مال دیں گے, یہ مال لیتا رہا. آج بھی اس کی جماعت چندے کے نام پہ مال بٹور رہی ہے. امام مہدی رضوان کے دور میں ہر طرف امن, سلامتی, عدل و انصاف ہوگا. اس بدبخت کے آنے کے بعد ظلم پھیلا ہے. امام مہدی رضوان کے دور میں اسلام غالب آئے گا, یہ اسلام کا دشمن تھا. امام مہدی رضوان پوری دنیا کے بادشاہ ہوں گے اور 7 سال تک حکمرانی کریں گے. لیکن مرزا غلام قادیانی کو کبھی کسی گاؤں کی حکمرانی نصیب نہیں ہوئی, دنیا دور کی بات ہے. اب دیکھیں ان علامات کی روشنی میں کتنا آسان ہے کہ آپ ایک عام مسلمان پہچان سکتا ہے سچا کون جھوٹا کون. ہم قادیانیوں کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں, دعوت اسلام دیتے ہیں, دعوت غور دیتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں, جھوٹے کو چھوڑ دیں, سچے کا دامن تھام لیں. وہ کس کو چھوڑ کر کس کے ساتھ جڑے ہوئے آپ سوچیں ذرا, کس کو چھوڑا ہے, حضور کو, اور جا کر جڑے کس کے ساتھ ہیں, مرزا غلام قادیانی کے ساتھ.
قادیانیوں، ہم آپ کو بڑی درد دل کے ساتھ دعوت اسلام دیتے ہیں کہ تم کس سے کٹے ہو اور جا کر کس سے جڑے ہو، خود غور و فکر کر لو۔